اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفرض الغسل یعنی کہ فرائض غسل کا اب یہاں سے ذکر فرما رہے ہیں۔ ترتیب اس طرح رکھی، انہوں نے پہلے وضو کا ذکر کیا مصنف نے، اس کے بعد غسل کا ذکر کیا۔ وضو جو ہے پاکی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور یہ طہارت صغرا آپ کہہ لیں، اور غسل جو ہے اس سے بڑی پاکی ہے، طہارت کبرا ہے، بڑی پاکی ہے۔ اور جو آدمی غسل کر لیتا ہے تو وضو اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ غسل کیا ہے؟ بڑی پاکی ہے، برابر طہارت کبرا ہے، تو صغرا تو کبرا کے اندر داخل ہوگی نا، سمجھے؟ تو اسی لیے الگ سے وضو کرنا نہیں پڑتا، غسل ہونے کے بعد کی بات میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ الا یہ کہ اس کے بعد جو ہے وضو ٹوٹنے والی کوئی شے پائی جائے تو پھر اس کے بعد دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، ورنہ بائی ڈیفالٹ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ آگے دیکھیں کیا فرماتے ہیں مصنف، غسل فمیہ و انفہ و بدنہ، تین فرائض ذکر کیے ہیں۔ نمبر ایک، منہ کا دھونا، منہ سے مراد یہ منہ کلی کرنا یا غرارہ کرنا کا منہ، یہ معنی مراد ہے۔ وہ انفی، اور ناک میں پانی چڑھانا، وہ بدنی ہی، اور پھر بدن پر پانی ڈالا، یعنی کہ تین چیزیں دھونی ہیں، منہ، ناک اور پورا بدن، بس یہ تین فرائض ہیں، مختصراً انہوں نے ذکر کیا۔ دیکھیے فرض الغسل کہا انہوں نے، ٹھیک ہے، یعنی کہ غسل واجب کی بات ہو رہی ہے، یعنی غسل جنابت ہو یا حیض و نفاس کے بعد اگر کوئی غسل کر رہا ہے تو اس کے فرائض یہ ہیں، ورنہ اگر کسی پر غسل فرض نہیں ہے تو اسے ان تین فرائض کی پابندی کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص ہے جو گرمی کی وجہ سے غسل کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، گرمی کی وجہ سے، اب اس نے بس بدن پر پانی ڈال لیا اور ہلکا سے کلی کر لیا بس، تو بھی اس کا غسل غسل ہی کہلائے گا، سمجھے؟ اس نے پاکی حاصل کر لی ہے، اچھے سے پورا یہ کر لیا اس نے بدن پر، لیکن اس پر فرض تو تھا نہیں، تو یعنی وہ پہلے سے مغسول شدہ تھا، یعنی کہ اس پر غسل کی حالت میں وہ پہلے سے ہی تھا، اب اس نے بدن کو مزید صاف کر لیا، ایسا مانا ہوگا۔ گویا کہ جیسے ایک آدمی پہلے سے باوضو تھا پھر اس کے بعد وضو کر لے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ وضو پر وضو اس نے کیا، ویسے یہ غسل پر غسل ہو جائے گا، سمجھے؟ جب تک کہ اس پر فرض نہ ہو۔ تو غسل پسینہ آنے کی وجہ سے فرض نہیں ہوتا، بلکہ جنابت حیض و نفاس کی وجہ سے فرض ہوتا ہے، یہ تین اسباب بنتے ہیں۔ تو تین انہوں نے اس کے کیا کر دیے، فرائض ذکر کیے، کہا کلی کرنا، ٹھیک ہے، اور غسل لفظ استعمال کیا ہے، غسل کا معنی تو دھونا ہوتا ہے، اور غسل استعمال کر کے انہوں نے کیا کیا ہے، دونوں صورتیں مراد لی ہیں، روزہ دار ہونے کی صورت میں بھی اور غیر روزہ دار ہونے کی صورت میں، کیونکہ کلی کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ مزمزہ کہتے ہیں، برابر؟ اگر مزمزہ کہہ دیتے تو عام حالت میں تو ہم مزمزہ نہیں کرتے، غیر روزہ دار آدمی غرارہ کرے گا نا، گارگلنگ کرے گا، سمجھے؟ تو گارگلنگ کرتا ہے، تو لیکن اگر یوں کہہ دیتے مزمزہ تو پھر غیر روزہ دار کا غسل جنابت مکمل نہیں ہو پاتا، اس وجہ سے غسل استعمال کیا، تو اس سے کیا ہو گیا، دونوں صورتیں آ گئی، دھونا مراد لے لیا، پھر روزہ دار ہوگا تو کلی کرے گا، غیر روزہ دار آدمی غرارہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا ایک مرتبہ تمام بدن کو دھونا۔ حقیقت میں یاد رکھیں صرف بدن پر پانی بہانا یہی ایک فرض ہے، لیکن باقی دو کی فرضیت میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ اس میں اختلاف ہے اس وجہ سے ان دونوں کی صراحت الگ الگ کر دی گئی۔ حقیقت میں غسل کا کیا ہے، ایک ہی فرض ہے۔ کتنے فرض ہیں بولیے؟ ایک فرض ہے۔ کیسے؟ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں؟ جب تم حالت جنابت میں ہو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، تو تم خوب پاکی حاصل کر لو، فَطَّهَّرُوا تشدید کے ساتھ ہے، اور میں نے کہا کہ زیادتی الفاظ زیادتی معنی پر دلالت کرتے ہیں، تو فَطَّهَّرُوا کا معنی تشدید کے ساتھ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پاک ہو جاؤ، اور بہت زیادہ پاک کس وجہ سے ہوا جاتا ہے؟ وضو کی وجہ سے کیا غسل کی وجہ سے؟
بہت زیادہ پاکی کس سے حاصل ہوگی؟ غسل کے ذریعے حاصل ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پورے بدن کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھی طریقے سے دھو لینا، یہی غسل کہلائے گا۔ لیکن پھر 3 فرائض کیوں ذکر کیے یہاں پر؟ یہ باقی 2 فرائض جو ہے پہلے فرض کی تکمیل کے لیے ہیں، پہلے فرض کی تکمیل کی خاطر ہیں، سمجھے؟ ہاں، تو غسل فمیہ و انفہ، مزمزہ اور استنشاق ہمارے نزدیک غسل واجب میں فرض ہیں اور وضو میں سنت ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں غسل میں بھی مسنون ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عشر من الفطرۃ ای من السنت وذکر منها المضمضۃ والاستنشاق، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا آیا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، اور ان 10 میں سے فطرت میں سے ہیں یعنی سنت میں سے، ای من سنتی فرمایا، من السنتی فرمایا، تو دیکھیں یہاں لفظ سنت آیا، 10 چیزیں فطرت میں سے، ناخون کاٹنا، جو زیرنا، بال وغیرہ نکالنا وغیرہ، جو تفصیل ہے اس میں جو ہے مزمزہ اور استنشاق کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ فطری چیز ہے، یہ نیچرل ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن چونکہ اس کے اندر سنت لفظ آیا ہے تو امام شافعی کیا انہوں نے اس کو استدلال کیا کہ یہاں غسل کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ کیا ہے؟ فقط سنت ہے، ہم کہتے ہیں یہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ وضو اور غسل میں فرق ہے، کیونکہ وضو کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے؟ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو، وجہن لفظ استعمال کیا، وجہن اس کو کہتے ہیں جس سے مواجہت واقع ہو، اور داخل فم یعنی منہ کا اندرونی حصہ، اور داخل انف یعنی ناک کا اندرونی حصہ مواجہت نہیں ہے، یعنی کہ اس کی ویزیبلٹی نہیں ہے، مواجہت یعنی ویزیبلٹی نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ دونوں وضو میں فرض نہیں ہے۔ لیکن غسل کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، یعنی کہ خوب پاک ہونا ہے، جیسے بھی پاسبلٹی ہو، یعنی جس چیز کو بھی آپ دھو سکتے اس کو دھونا پڑے گا۔ اب مجھے بتائیں ناک کے اندر کا حصہ اور منہ کے اندر کا حصہ دھونا ممکن ہے یا نہیں ممکن؟ لازمی سی بات ہے ممکن ہے، اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ قرآن کی آیت نے جو کہا فَطَّهَّرُوا کہ خوب پاک ہو جاؤ، تو ناک میں پانی ڈال کر اور منہ میں پانی ڈال کر دھونا، اسی سے خوب پاکی حاصل ہوگی، اسی لیے دونوں فرض بھی ہوں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں دھونا غسل کے اندر فرض کہلائیں گی، وضو کے اندر فرض نہیں کہلائیں گی، سمجھ میں آ گیا؟ آگے وَبَدَنِهِ فرمایا، اور اپنے بدن کو دھونا، اور اپنا تمام ظاہری بدن کا دھونا، اگرچہ کہ وہ من وجہ ظاہری ہو، جیسے کہ مونچھ ہو گئی، ابرو ہو گئے آپ کے آئی بروز، مکمل داڑھی، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے شرمگاہ وغیرہ، پورا مکمل ان چیزوں کو دھونا ہے۔ اگر پانی پہنچانے میں حرج ہو تو ضروری نہیں ہے، مثلا عورت نے اگر مینڈیاں باندھی ہوئی ہیں مضبوط، جسے کھولنا دشوار ہے بہت، تو پانی جو ہے اگر بالوں کی جڑوں تک پہنچ گیا تو کافی ہے، غسل فرض ادا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 فرائض انہوں نے ذکر کیے۔ اب اس کے بعد ان فرائض کی تکمیل کے لیے باقی چیزیں ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں لا دلکہ، اچھا، دل، دل کا یدل کیا مانا؟ دلک کا مانا رگڑنا، ملنا، ٹو رب۔ ہمارے نزدیک غسل میں بدن کا ملنا فرض نہیں ہے، ربنگ مطلب پانی ڈال رہے ہیں اور رب کرنا، یہ جو ہے فرض نہیں ہے ہمارے نزدیک، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ وہ اس کو غسل ثوب پر قیاس کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں جب کپڑا دھونا ہو تو حدیث میں کیا آیا ہے؟ کپڑے کو کیسے دھونا ہے؟ اس کو پانی ڈالیں پھر رگڑنا ہے، پانی ڈالنا ہے رگڑنا ہے نا، تو کپڑے کو کس طرح دھویا جاتا ہے؟ اس میں رگڑنا آیا، تو جسم کو بھی دھونے کی بات کی گئی تو اس میں بھی رگڑنا خود بخود آ گیا، یہ امام مالک کی دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ غسل ایک ایسا فعل ہے جو رگڑنے سے حاصل ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ پانی فی نفسہ مطہر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا، جو پانی پاک کرنے والا ہے۔ اب اس کو جو ہے پانی سے جب آپ دھوئیں گے تو وہ پاک لازمی سی باتیں کرے گا، تو یہاں رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بدن کو کپڑے پر قیاس کرنا صحیح نہیں،
کیونکہ نجاست کپڑے کے اندر سرائیت کر جاتی ہے. کپڑا جو ہوتا ہے ایبزارب کر لیتا ہے نجاست کو، جبکہ بدن جو ہے نجاست کو ایبزارب نہیں کرتا. مثلا اگر بچے کا پیشاب اگر کسی کے ہاتھ پہ لگ گیا تو کیا سکن کے اندر اتر آتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، ایبزارب نہیں کرتا نا. اوپری بدن کے اوپری حصے پر سکن پر ہی ہوتا ہے. تو جب اس کو دھو دیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا، رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کپڑے کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. کپڑے میں کیا ہوتا ہے، اس کے ریشوں کے اندر نجاست بیٹھ جاتی ہے، اس لیے اس کو رب کرنا پڑتا ہے. لہٰذا پانی ڈالنے کے بعد اس کو نکالنے کے لیے نچوڑنا ضروری ہوتا ہے. سمجھے؟ تو یہ استدلال درست نہیں ہوگا. تو ہم نے امام مالک کو جواب دے دیا. تو احناف کا مسلک یہ ہے کہ رب کرنا، جی رب کرنا یہ فرض نہیں ہے. اسی لیے امام مالک کے مسئلے کو رد کرنے کے لیے صاحب کنز نے لا دلکہ کہا. وَإِدْخَالُ الْمَاءِ دَاخِلَ الْجِلْدِ لِلْأَقْلَفِ. اچھا، اب یہاں تھوڑا سا گہرا مسئلہ یہاں انہوں نے ذکر کیا ہے. اقلف کہتے ہیں وہ شخص جس کی ختنہ نہیں ہوئی، غیر مختون کو کہتے ہیں. اب غیر مختون کا ذکر اس لیے انہوں نے کیا کیونکہ اس کے اوپر ایکسٹرا سکن کی لیئر ہوتی ہے جو ختنہ میں کاٹ دی جاتی ہے. تو کیا اس کے اندر پانی ڈالنا ضروری ہے؟ یہ مسئلہ وہ ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے مشائخ کا اختلاف ہے. بعض کے نزدیک اس کا حکم من کل وجہ، جیسا کہ منہ کے اندر ہم پانی ڈال کے دھوتے ہیں ویسا ممکن ہے تو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جلد کے اندر پانی پہنچانا واجب ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر پیشاب کے قطرے اس سکن کے اندر اتر آئے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور بعض کے نزدیک جو ہے غسل میں یہ باطن کے حکم میں ہے، لہٰذا اندر پہنچانا پانی ضروری نہیں ہے. وضو تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن پیشاب کے خطرے نکلنے کی وجہ سے. لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو دھو لینا چاہیے. احتیاط کیا ہے؟ اس کو دھو لینا چاہیے، یہی زیادہ بہتر ہے. لیکن اس کو جو ہے فرائض میں داخل نہیں کیا گیا ہے، سمجھے؟ لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ دھو لینا چاہیے. چلیے، یہ مسئلہ ہو گیا. تو فرائض غسل کا انہوں نے ذکر مکمل کیا. اب آگے اس کی سنتیں ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وَسُنَّتُهُ، اور اس کی سنتیں یہ ہیں، یا سنت وَسُنَنُهُ لکھا ہے نا یہاں پر، کہیں نسخے میں آپ کو سنتُهُ بھی ملے گا. وَسُنَنُهُ، اور اس کی سنتیں یہ ہیں أَن يَغْسِلَ يَدَيْهِ، کہ پہلے کیا کریں آپ دونوں ہاتھوں کو دھو لیں. یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ نے وضو میں پہلے دونوں ہاتھوں کو آپ کلائیوں تک دھو لیتے تھے. تو جو چیزیں وضو میں سنت ہیں وہ چیزیں غسل میں بھی سنت ہیں. اسی طرح جو چیزیں وضو میں مستحب ہیں وہ چیزیں غسل میں بھی مستحب ہے، سوائے استقبال قبلہ کے، یعنی قبلے کی طرف رخ کرنا. کیونکہ غسل میں اکثر بدن کا حصہ یہ ستر جو ہے کھلا ہوتا ہے، تو وضو کے اندر کعبے کی طرف یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرنا یہ مستحبات میں سے ہے. جبکہ غسل کے اندر کعبے کی جو ہے نہ طرف پیٹ کریں گے نہ ہی فیس کریں گے. اگر کسی کا باتھ روم ایسے بنا ہوا ہے کہ فیس ادھر ہی کرنا پڑتا ہے کعبے کی طرف، تو تھوڑا سا ترچھا ہو کر بیٹھ جائے، اس میں زیادہ احتیاط ہے ادب کے اعتبار سے. ٹھیک ہے جی. تو کیا فرمایا؟ وَسُنَنُهُ، اور غسل کی سنتیں یہ ہیں أَن يَغْسِلَ يَدَيْهِ، کہ وہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے. وَفَرْجِهِ، فرجی کا معنی شرمگاہ. ٹھیک ہے، وہ اس لیے کیونکہ عموماً اس کے اندر نجاست اٹکی ہوئی رہتی ہے، تو اس کو بھی دھونے کا حکم دیا. وَنَجَاسَةً لَوْ كَانَتْ عَلَى بَدْنِهِ، اور اگر بدن پہ کہیں نجاست لگی ہوئی ہو تو اسے بھی دھونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. مثلا حالت جنابت میں ہے تو بدن کے جس حصے پر نجاست لگی ہے اس کو پہلے دھو لے. غسل شروع کرنے سے پہلے کی باتیں چل رہی ہیں یہ. ٹھیک ہے، تو پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے بغیر دھوئے کے. ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ کبھی نہیں ڈالنا. مثلا بکیٹ کے اندر آپ نے پانی لے لیا اور آپ پر غسل فرض تھا، غسل جنابت لے لیں یا حیض کے بعد والا غسل آپ کے پر فرض تھا. اب اس کے بعد جو ہے آپ دھونے کیا کرتے ہیں، گرم پانی بکیٹ میں لے لیا. اب یہ دیکھنے کے لیے کہ پانی کتنا گرم ہے اس کے اندر آپ نے انگلی ڈبو دی. تو جیسے ہی آپ نے انگلی ڈالی تو آپ وہ پانی ناپاک ہو گئے.
اب آپ اس سے غسل نہیں کر سکتے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پانی تو اس کی صفت کیا ہے؟ پاک کرنا. وہ آپ کو پوچھ کے تو پاک نہیں کرے گا بدن. تو جیسے آپ نے انگلی ڈالی تو انگلی کا اتنا حصہ جتنا پانی کے اندر داخل ہوا وہ پاک ہو گیا. اور پانی مائع قلیل ہے. بکیٹ کے اندر پانی کیا ہے؟ مائع قلیل ہے. اور مائع قلیل کے اندر تھوڑی سی بھی نجاست چلی جاتی ہے تو پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس وجہ سے وہ بکیٹ کا پانی آپ کا ناپاک ہو گیا. اب آپ اس سے غسل نہیں کر سکتے. تو اسی لیے سب سے پہلے آپ نے مگ سے جو ہے پانی لے لینا. دونوں ہاتھوں کو کیا کرنا ہے؟ واش کرنا ہے. اس کے بعد اگر آپ کا ہاتھ پانی کے اندر انگلیاں جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ دھل چکا ہے. انگلیاں کیا ہو چکی ہیں؟ دھل چکی ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. اکثر لوگ اس میں غلطی کر بیٹھتے ہیں. تو پہلے ہاتھ دھوئیں، بعد میں اس میں داخل کریں ہاتھ. ہوں تو نجاست دور کرنا ہے، شرمگاہ دھو لی، سارا کچھ ہاتھ دھو لیا. اب اس کے بعد ثم یتوضا، ثم ترتیب کا فائدہ دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ترتیب کا فائدہ. تو ثم استعمال کیا، اس کا مطلب کیا کہ یہ تینوں کام ہونے کے بعد اب آپ نے آخر میں وضو کرنا ہے. وضو جو ریگولر وضو کرتے ہیں ہم ویسے وضو کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ سنت میں ہے، لازم نہیں. اگر کسی نے وضو نہیں کیا غسل سے پہلے ڈائریکٹلی غسل کر لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن سنت اس کی چھوٹ گئی. ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا، پھر اس کے بعد بہائے. یفیض افاظ یفیض، یہ پانی بہانا. ثم يفيض الماء، پھر پانی بہائے. على بدنه، اپنے بدن پر. ثلاثا، 3 مرتبہ. 3 مرتبہ اپنے بدن پر پانی بہانا. دیکھیں، ایک مرتبہ دھونا کیا تھا؟ فرض ہے. 3 مرتبہ دھونا کیا ہے؟ یہ سنت ہے. وَلَا تُنْقَصُوا ظَفِيرَةٌ إِن بُلَّ أَصْلُهَا. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر بالوں کا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ عورت کے لیے غسل میں بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے. یہ ہم نے مسئلہ پڑھا. دیکھیے جب میں آپ کو وہ دوسری کتاب پڑھا رہا تھا العربیہ للکبار، اس کے اندر یہ لفظ گزرا ہے ظفیرتن. ظفیرتن کسے کہتے ہیں؟ بولیے. جی چوٹی کو. چوٹی کو کہتے ہیں. دیکھیں اب لفظ کام آیا نا یہاں پر. ظفیرتن چوٹی کو کہتے ہیں. وَلَا تُنْقَصُوا تُنْقَضُوا ظفیرتن ان بُلَّ أَصْلُهَا، کہتے ہیں کہ اگر بٹے ہوئے بال ہیں، چوٹی ڈالی گئی ہے تو بالوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے سوال کیا تھا کہ أَفَأَنْقُضُوهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں غسل جنابت کے لیے اپنے بٹے ہوئے بالوں کو کھول دوں؟ تو قال انما يكفيك ان تهدي على رأسك 3 حثيات من ماء، فرمایا کہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالنا تیرے لیے کافی ہے. یہ آپ نے ذکر کر دیا، یعنی کہ بالوں کی جڑوں تک پہنچنا. تو 3 مرتبہ دھونا کیوں ہے؟ تو احناف کے نزدیک مرد جو ہے غسل فرض میں گندے ہوئے بالوں کو کھولے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجل کے لیے الگ حکم فرمایا. اما رجل فینثر رأسہ فیغسل، کہ آدمی جو ہے مرد اپنے بالوں کو کھول دے گا اور اس کے بعد کیا کرے گا؟ اس کو دھوئے گا. تو مردوں کے لیے حکم الگ ہے، عورتوں کے لیے حکم الگ ہے. مردوں کو بال مکمل کھولنے پڑیں گے اگر انہوں نے کندھے تک، اگر مردوں کے بال زلفے ہیں تو، اور اگر عورتیں ہیں تو پھر ان کو پورے مینڈیاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا دینا یہ کافی ہے. وہ اس لیے کہ ان کو سہولت ہو. ٹھیک ہے؟ بعضوں کے بال اسٹریٹ نہیں ہوتے، کسی کسی کے گھنگرالے بال ہوتے ہیں عورتوں کے. اب اس کی چوٹیاں ڈالنے کے لیے 2-3 گھنٹے چلے جاتے ہیں، وہ باریک سے بنانا پڑتا ہے. اب اس کے بعد اگر تھوڑا سا دوسرے علاقوں کے لوگوں کو دیکھا ہوگا افریقن وغیرہ، تو آپ ان کے بالوں کو اندازہ لگا سکتے کہ ان کے بال کو دوبارہ باندھنا کھول کے جو ہے بہت بڑا زحمت والا کام ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیکھیں کتنی بڑی رخصت ہے کہ عورتوں کے لیے، ایسی عورتوں کے لیے کیا ہے پھر اس میں گنجائش ہے. تو آگے فرمائے وَلَا تُنْقَضُ، یعنی کھولنے کا، نہ کھولیں ظفیرتن چوٹیاں اگر اس کی اصل جو ہے اس کی اصل یعنی جڑ تک اگر پانی پہنچ جاتا ہے. وَفُرِضَ عِنْدَ مَنِيٍّ ذِي دَفْقٍ وَشَهْوَةٍ عِنْدَ انْفِصَالِهِ. اب یہاں سے غسل فرض کیوں ہوتا ہے اس کے اسباب ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ وَفُرِضَ، اور فرض ہو جائے گا غسل
غسل فرض ہو جاتا ہے جب منی جو ہے کود کر نکلے اور شہوت کے ساتھ جدا ہو. وَتَوَارِي حَشَفَةٍ فِي قَبُولٍ أَوْ دُبُرٍ عَلَيْهِمَا. تو یہ سمپلی جو ہے یوں سمجھ لیں آسان الفاظ میں کہ فزیکل ریلیشن کے بعد کی بات ہو رہی ہے. چلے آگے بڑھتے ہیں. وحید و نفاس، اور حیض اور نفاس بند ہونے پر، ٹھیک ہے. لا مذی و ودی و احتلام بلا بلل. ہاں، اب کہتے ہیں کہ مذی پر، ودی پر لا مذی فرمایا، و ودی و احتلام بلا بلل. تو مذی پر بھی نہیں، ودی پر بھی نہیں، اور ایسا احتلام کہ جس کی تری نہ ہو. تو ان تین صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوگا. اس کی تفصیل سمجھ لیں، تھوڑی سی مختصراً میں بتا دیتا ہوں کہ شرمگاہ سے نکلنے والا پانی تین طرح کا ہوتا ہے. ایک کو کہتے ہیں مذی، دوسرا ہوتا ہے ودی. مذی جو ہے لیزدار چپچپا مادہ ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ پانی کی طرح، ٹھیک ہے. تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا. اسی طرح جو ہے ودی جو ہے ہوتا ہے یہ جھاگ جیسا، جیسے کہ دودھ میں ابال آتا ہے جیسے جھاگ ہوتا ہے ویسے جھاگ دار ہوتا ہے، اور بغیر شہوت کے نکلتا ہے. یہ مثلا کبھی جو ہے پیشاب وغیرہ میں زور لگا کے اگر کوئی کرتا ہے تب نکلتا ہے، یا پھر کوئی بے ہوش ہو گیا، یا اوپر سے کود گیا، مثلا بلڈنگ پر سے کود گیا، یا پھر جو ہے سائیکل وغیرہ چلاتے ہیں کوئی تو ان کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس سے جو ہے وضو ٹوٹے گا، غسل نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے. لیکن شہوت کے ساتھ اگر منی نکلتی ہے تو غسل فرض ہوتا ہے. اور احتلام کا مسئلہ کیا ذکر کیا انہوں نے؟ بلا بلل، بلل یعنی تری، گیلا پن. اگر کوئی شخص سویا، ٹھیک ہے، خواب میں اس نے احتلام دیکھا، اور جب اٹھا تو بدن پورا خشک تھا، کپڑا بھی گیلا نہیں تھا، بدن بھی جو ہے گیلا نہیں تھا، تو ایسے شخص کے اوپر غسل فرض نہیں ہوتا اگرچہ کہ اس کو خواب یاد ہے. ٹھیک ہے، خواب یہ یاد ہے، نیند میں انزال ہونا اگر اس نے خواب دیکھا، لیکن جو ہے سب جب اٹھا تو بدن پر تری نہیں تھی، کپڑے پر گیلا پن نہیں تھا، تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا. لیکن اگر بدن پر تری ہے، کپڑے پر تری ہے، لیکن خواب یاد نہیں ہے، اور غالب گمان یہ ہے کہ یہ منی ہے، تو ایسی صورت میں غسل فرض ہونا. ٹھیک ہے، چلیے بس یہاں پہ روک دیتے ہیں، پھر بعد میں اس کی سنتیں. اچھا نہیں، یہ ختم کر لیتے ہیں سنتوں کا ذکر. وَسُنَّ لِلْجُمُعَةِ، جمعہ کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے. فرض کب ہوتا ہے وہ بتا دیا، اب سنت کب ہے؟ جمعہ کے لیے اگر غسل کریں گے تو یہ سنت ہے. وَلِعِيدَيْنِ، اور عید کے لیے کرنا یہ سنت ہے. وَلِإِحْرَامِ، اور احرام پہننے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے. وَعَرَفَةَ، اور عرفہ کے دن، حج کا جو رکن اکبر ہے، عرفہ کے میدان میں جانے سے پہلے غسل کرنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. وَوَجَبَ لِلْمَيِّتِ، اور میت کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی کہ میت کو غسل دینا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. ٹھیک ہے، آگے. وَلِمَنْ أَسْلَمَ جُنُوبًا، اور جس نے اسلام قبول کیا حالت جنابت میں، ٹھیک ہے. وَإِلَّا نُدِبَ، ورنہ مستحب ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ میت جو شخص، ہاں سوری، اس کا عطف جو ہے وہ وجبہ کے اوپر ہوگا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ میت کے لیے واجب ہے. ولیمن اسلم جنوبن، اور جو حالت جنابت میں کیا ہوا؟ مسلمان ہوا، جی، تو اس کے لیے بھی کیا ہے؟ یہ واجب ہوگا. وَإِلَّا نُدِبْ، ورنہ مستحب کہلائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ جمعہ کے غسل کے لیے بھی حدیثیں آپ نے بہت سنی ہیں، سمجھ میں آیا. بعض جو ہیں صحابہ اس کو واجب سمجھتے تھے، ٹھیک ہے. عراق کے کچھ لوگوں نے کہا کہ اے ابن عباس رضی اللہ عنہ، کیا آپ جمعہ کے غسل کو واجب سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں،
کہ میں واجب نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پتا چلا کہ غسل جمعہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے، لیکن جس شخص نے غسل کیا اس کے لیے بہت ہے، اور جس نے غسل نہیں کیا اس کے لیے واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب غسل کی یہ ابتدا کیسے ہوئی اس کا پیچھے ایک واقعہ ہے، ٹھیک ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ لوگ محنت اور مشقت کرتے اور اونی کپڑے پہنتے، یعنی جاڑے کپڑے پہنتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد تنگ اور نیچی چھت والی تھی، تو گویا جھونپڑی تھی، جھونپڑی کی طرح، اور جب سپیس کم ہوتا ہے تو ہوا زیادہ فلو نہیں ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے سارے بدن میں جو ہے کافی پسینہ بھر جاتا ہے، تو جھونپڑی کی شکل تھی۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور لوگ انہی کپڑے کی وجہ سے پسینے سے شرابو تھے، حتیٰ کہ پسینے کی بدبودار ہوائیں اڑ کر لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ بس آپ علیہ السلام نے ان ہواؤں کو دیکھا تو فرمایا اس دن یعنی جمعہ کے دن غسل کیا کرو اور تیل یا خوشبو لگایا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا جب اللہ نے بھلائی کا معاملہ کیا، یعنی لوگوں کی حالت درست فرمائی، اور انہی کپڑوں کے علاوہ دوسرے کپڑے پہننے لگے اور کام سے بھی رک گئے، یعنی کہ اتنی مشقت والے کام نہیں تھے، لوگوں کو جو ہے نرم کپڑے بھی میسر ہو گئے، پہلے بہت غریبی تھی، جاڑے کپڑے پہنتے تھے، اور مسجد بھی ایکسپانڈ ہو گئی، کشادہ ہو گئی، تو یہ جو تکلیف دہ چیزیں تھیں یعنی کہ پسینہ ہونا وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں جاتی رہی، تو یہ جو وجوب غسل تھا وہ ساقط ہو گیا، یعنی کہ واجب جو قرار دیا گیا تھا وہ کیا ہو گیا؟ ساقط ہو گیا۔ تو اس روایت سے واضح کیا ہوا کہ ابتدا میں جمعہ کے روز غسل کرنا واجب تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ رہی یہ بات کہ جمعہ کے دن غسل جمعہ جو ہے جمعہ کے دن کی وجہ سے مسنون ہے یا اس کی نماز کی وجہ سے، اس کے بارے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ جمعہ کی وجہ سے یا جمعہ کی نماز سے، لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، جو ہے بس یہی یاد رکھیں کہ یہ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ عیدین کے لیے بھی سنت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم عرفہ، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرمایا کرتے تھے، ابن ماجہ میں، ٹھیک ہے؟ احرام باندھنے کے لیے بھی یہ مسنون ہے، کیونکہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام احرام باندھنے کے لیے کپڑے اتارتے اور غسل فرمایا، تو یہ ترمذی کی حدیث، تو اس طرح سے پتہ چلا کہ یہ تمام سنت والے مواقع ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ غسل میت میں تھوڑی سی تفصیل ہے، لیکن ابھی اس کی بحث کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر ہمارا مضمون مکمل ہو گیا غسل کا، اب آگے پانی کے احکام شروع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے بس کرتے ہیں، آج کے لیے کافی ہو گیا، السلام علیکم۔